دلوں کے متعلق سیکھیں گے۔ آپ کا دل کس طرح کا ہے؟ آج آپ نے اپنے دل کو پرکھنا ہے، جاننا ہے، سمجھنا ہے اور اس بات پر غور کرنا ہے کہ میں ان سب لوگوں میں سے کون سے لوگوں میں آتا ہوں۔ کیونکہ آخری بات جو یسوع مسیح نے کہی، انہوں نے کہا، پھر اس نے کہا جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن۔ یعنی کہ آپ کو آج اپنے دل کی حالت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اب بیج بونے والا نکلا ہے اور جب وہ بیج بو رہا ہے تو کیا ہوا؟ بیج بکھیرا اور کچھ کہاں گرا؟ راہ کے کنارے۔ اب یہ وہ والے دل کے لوگ ہیں جو کبھی بھی کلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے دلوں پر پہلا قصہ ہے ابلیس کا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کے پرندے آئے اور آ کر انہوں نے اس بیج کو چن لیا۔ یہ جو ہوا کے پرندے ہیں یہ ابلیس کو ظاہر کرنے کے لیے یسوع مسیح نے بیان کیا کہ ہوا کے پرندے یعنی کہ ابلیس آتا ہے اور آپ کے اندر سے کلام کو لے لیتا ہے۔ وہ کیسے کلام کو لیتا ہے؟ کس طرح سے کرتا ہے؟ اصل میں وہ آپ کو کلام کی سمجھ آنے نہیں دیتا، وہ آپ کو کلام کو سمجھنے کی طرف مائل ہونے نہیں دیتا، وہ آپ کو کلام سے دور لے جانے کے لیے اپنی مرضی کو شامل کرتا ہے۔ آپ پڑھتے تو ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، لیکن آپ سمجھتے اس طرح سے ہیں جیسے ابلیس آپ کو سمجھانا چاہتا ہے۔ آپ اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں کلام کو جس طرح سے پاک روح آپ کو سمجھانا چاہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سوچتے یہی ہے کہ ہم نے کلام کو سنا ہے، ہم نے کلام کو سمجھ لیا ہے، ہم کلام کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن وہ حقیقی معنوں میں کلام کے مطابق چل نہیں رہے، کیونکہ یسوع مسیح اس کے متعلق آخری آیات میں بتا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق یسوع مسیح آخری آیات میں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی 30 گنا پھل لائے گا، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کی کلیسیا ایسی کلیسیا ہوگی جس میں ایسے لوگ ہوں گے جو 30 گنا پھل بھی لائیں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو 60 گنا پھل بھی لائیں گے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو 100 گنا پھل لائیں گے۔ یعنی کہ چرچ اس طرح سے تقسیم ہوا ہوگا، یعنی کہ چرچ میں ایسے ڈویژن موجود ہوگی کہ وہ پھل لانے والے ہوں، لیکن اگر وہ ڈویژن موجود بھی ہے تو بھی جو لوگ 30 گنا پھل والے ہیں وہ بھی اکٹھے رہیں گے، جو 60 گنا پھل والے ہیں وہ بھی اکٹھے رہیں گے، لیکن اور جو 100 گنا پھل والے ہیں وہ بھی اکٹھے رہیں گے۔ اکٹھے کون نہیں رہیں گے؟ جو پھل نہیں لائیں گے۔ جو پھل نہیں لائیں گے وہ اکٹھے نہیں رہیں گے، لیکن انڈرسٹینڈ وہ ایسے ہی کریں گے جیسے وہ سب سے زیادہ پھل لا چکے ہیں، لیکن آپ ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لیں گے۔ سب سے پہلی بات ان کے اندر یہ ہوگی کہ وہ کبھی بھی ایک ہی جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ان میں تقسیم کا عمل جاری رہے گا، وہ کسی ایک کو مانتے نہیں ہوں گے۔ یہ سمجھ لیں کہ ان کا کوئی ایک بشپ نہیں ہوگا جس بشپ کے اندر وہ پوری کلیسیا ہو، ان کا ایسا نہیں ہوگا، وہ بکھرے ہوئے لوگ ہوں گے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ بکھیر دیتا ہے۔ ان لوگوں میں بکھرنے کا اتنا زیادہ عمل ہوگا کہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 یہ تقسیم ہوتے ہی جائیں گے اور کبھی بھی یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اور اس کے متعلق یسوع مسیح ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ کلام کو لیتے ضرور ہیں، لیکن ان کے اندر کلام ٹھہر نہیں پاتا، صحیح والا کلام ان کے اندر کبھی نہیں ٹھہر پاتا ہے، اور ایسے لوگ اپنے اندر جڑ بھی نہیں رکھتے۔
جیسے آگے یسوع مسیح میں بتاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہو گیا چرچ کے اندر وہ لوگ جو خدا کے کلام کو سمجھ نہیں پا رہے، جو 30 گنا بھی پھل میں موجود نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو جمع نہیں کر رہے بلکہ بکھیرے ہیں. اب چرچ سے باہر وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں ابلیس ہی کی پرستش کر رہے ہیں. یہ پوجا ہے یہاں پہ یسوع مسیح 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل چرچ کے اندر، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کلام کو سیکھتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، کلام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حجت کے لیے کیا کہ وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. وہ کہہ سکیں کہ آپ کی انجیل میں فلاں جگہ پہ فلاں لکھا ہوا ہے، اور اس طرح سے وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. یہ لوگ چرچ میں شامل نہیں ہوں گے، یہ چرچ سے ہٹ کر ہوں گے، یعنی کہ یہ کلیسیا میں شامل نہیں ہے، یہ بالکل ہٹ کر ہے، یعنی کہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ہندو ہو سکتے ہیں، پارسی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں. یہ لوگ بالکل ہٹ کر ہیں، اور یہ لوگ صرف اور صرف کلام کو سنتے ہیں یا کلام کو پڑھتے ہیں صرف اس لیے تاکہ کلام کو لے کر حجت کر سکیں، کلام کو لے کر آپ کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور آپ کو قائل کر سکیں، آپ کو بتا سکیں کہ آپ غلط ٹریک پر ہیں. جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کہتے ہیں راہ، حق اور زندگی میں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ راہ پر نہیں ہو، جبکہ جو بھی یسوع مسیح کی تقلید کرتا ہے وہ راہ پر ہے. لیکن تقلید کس طرح سے کرتا ہے؟ 30 گنا والی، 60 گنا والی یا 100 گنا والی، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. کئی دفعہ ہم تقلید کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھل ہمارے اندر کوئی بھی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے اندر جدائیاں، تفرقے، بدعتیں اس حد تک ہوتی ہیں کہ ہم کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، ایک ہی جگہ پہ عبادت نہیں کر سکتے. ہم ہمیشہ اپنی عبادت کرتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں لیکن عبادت الگ الگ جگہ پہ کرتے ہیں. تو جب ہم اس طرح کی عبادتیں کرتے ہیں تو ایسی عبادتیں خدا کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں. وہ چاہتا ہے کہ جیسے میں اور باپ ایک ہیں، آپ بھی ایک ہی ہوں. اور اگر آپ ایک نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ خدا کی پاک مرضی کے مطابق نہیں ہے اور آپ نے 30 گنا بھی پھل پیدا نہیں کیا. اب دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے کہ کچھ پتھریلی زمین پر گرا، کچھ پتھریلی زمین پر گرا. جب ہم بات کرتے ہیں کچھ پتھریلی زمین پر گرا تو ایسے لوگ کلیسیا میں شامل ہیں، یہ پھل لانے والے لوگ ہیں. لیکن ان میں کیا چیز شامل ہے؟ ان میں یہ چیز شامل ہے کہ یہ اپنی مضبوط جڑیں نہیں رکھتے، یہ اپنی مضبوط جڑیں نہیں رکھتے ہیں، بلکہ یہ کلام کو قبول تو جلدی سے کرتے ہیں لیکن کلام پر پورے طور پر عمل کرنے کی ان کے اندر طاقت موجود نہیں. یعنی یہ آتے ہیں خدا کے پاک میں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور جلدی سے اپنی زندگی میں اس کو لے آتے ہیں اور سوچتے ہیں آج کے بعد میں اپنی زندگی خداوند کی پاک مرضی کے مطابق گزاروں گا. یہ وعدہ کرنے میں بہت تیز ہوتے ہیں، جلدی سے یہ خدا کے ساتھ ہاتھوں پہ وہاں کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہی میں نے خدا کو قبول کیا ہے اور آج کے بعد میں اپنی زندگی سے گناہ کو مٹا ڈالوں گا. لیکن جب ان پر سورج نکلتا ہے، آگے لکھا ہوا ہے جب سورج نکلا تو چل کیا ہوا؟ جب کلام مزید گہرا ہوتا گیا ان کی زندگی میں تو کیا ہوا؟ یہ کلام کو ہضم ہی نہیں کرتا، یہ اس کو پورے طور پر اپنی
زندگی میں اتار ہی نہیں پاتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آ سکتی. اب ان کی تھوڑی سمجھ ہونے کی وجہ سے، ان کا چھوٹا ذہن ہونے کی وجہ سے اور چھوٹا دماغ ہونے کی وجہ سے، دل بڑا نہ ہونے کی وجہ سے، دل میں خدا کا کلام پورے طور پر نہ سما جانے کی وجہ سے یہ لوگ پھر جل جاتے ہیں. یعنی کہ ان کے اندر جو کلام پہلے موجود ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور کوئی اور کلام ان کی زندگیوں میں داخل ہو جاتا ہے. کوئی اور طرح سے کوئی اور باتیں ان کی زندگیوں میں آ جاتی ہیں اور یوں یہ کبھی بھی قائم نہیں رہ پاتے. اور ایسے لوگ یقینی طور پر چینج ہو سکتے ہیں اگر یہ اپنی کوشش جاری رکھیں، اگر یہ خدا کے کلام کو سمجھنے کی طرف آ جائیں تو یقینی طور پر یہ بھی زرخیز زمین کی طرف ہٹ سکتے ہیں. یسوع مسیح کسی کو بھی اپنے کلام کو سمجھنے سے منع نہیں فرماتے. حتیٰ کہ وہ لوگ جو ابلیس کے قبضے میں بھی، وہ بھی اگر خداوند کی طرف مائل ہونا چاہیں تو وہ بھی مائل ہو سکتے ہیں. یا یہ تمثیل ہے. تمثیل کا مطلب حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ جو لوگ راہ کے کنارے والے ہیں وہ کبھی خدا کی طرف آ نہیں سکتے. ایسا حدیث میں نہیں ہے. تمثیل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے اور آپ کبھی بھی خداوند کی طرف پورے دل سے رجوع لانا چاہیں تو آپ لا سکتے ہیں. لیکن یہ دلوں کی حالت ہے تاکہ ہم اپنے دل کو سمجھ سکیں، اپنے دل کو جان سکیں اور اس کے بعد ہم خداوند کی طرف قدم رکھ سکیں. اب دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے کچھ جھاڑیوں میں. اب یہ جو جھاڑیوں میں گرنے والا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو چرچ فارمیلٹی کے لیے آتے ہیں. فارمیلٹی سمجھتے ہیں آپ کہ جانا چاہیے، اچھی بات، جانا چاہیے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا رشتہ داروں کو بتانے کے لیے، یا گھر والوں کو بتانے کے لیے، یا کسی بوجھ کی وجہ سے کہ جیسے گھر والے کہتے ہیں نہیں جانا ہے چلو چرچ جا. تو اب کیا ہوا؟ اب یہ مجبوری کے تحت چرچ آ گئی. ان کی عبادت، ان کا سارا سلسلہ مجبوری کے تحت ہے. لیکن جاریاں کیا ہے؟ جاریاں ان کی خواہشات ہے. ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ یار آج اتوار دا دن، آج تے سوئیے راج کے. اب خواہش کیا ہے؟ سونا. لیکن مجبوری کے تحت یہ آگے ہیں چرچ. مجبوری کے تحت انہوں نے عبادت کر لی ہے. خدا کا کلام سن لیا ہے لیکن ان پر غلبہ کس کا رہتا ہے؟ ہمیشہ ان کی خواہشات کا رہتا ہے. خواہشات کے یہ ہمیشہ غلبے میں رہتے ہیں اور سارا ٹائم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے متعلق سوچتے رہتے ہیں. یہ وہ جھاڑیاں ہیں جنہوں نے انہیں گھیرا ہوتا ہے. لالچ کی جھاڑی ہو سکتی ہے، بری خواہش کی جھاڑی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. اور چرچ میں آ کر بھی یہ ان جھاڑیوں کے قبضے میں رہتے ہیں. کیسے؟ کہ چرچ آ کر بھی یہ کہتے ہیں کہ خداوند وہ ایک کام پھنسا ہوا ہے، وہ حل ہو جانا چاہیے. یعنی کہ ان کا دھیان ادھر ہی رہتا ہے. جو ان کی خواہشات ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، ان کا دھیان ادھر ہی رہتا ہے. یہ کبھی بھی ان چیزوں سے باہر نہیں آ پاتے کیونکہ یہ کلام کو لیتے ہیں لیکن کلام ان کی زندگی میں جو آیا ہے وہ جھاڑیوں کے نیچے، یعنی کہ ان کی خواہشات کے نیچے. یعنی کہ کلام سے بھی اپنی خواہشات ہی کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اور چرچ میں آ کے جیسے میں نے کہا، چرچ میں آ کر بھی یہ بس اسی پہ بات کریں گے اور پوری عبادت میں یہ یہی سوچتے رہیں گے کہ آج میں خدا کے گھر آیا ہوں، آج میں یہ میرا معاملہ حل ہو ہی جائے گا کیونکہ اب میں نے یہ معاملہ خدا کے پاس رکھ دیا. یعنی کہ ان کی سوچ خداوند کو اپنی زندگی میں لانا نہیں ہے، کلام کو اپنی زندگی میں لانا نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خداوند کے سامنے اپنی ڈیمانڈز کو رکھنا کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو جائے. یہ غلبے میں ہی رہتے ہیں، یہ کبھی بھی اس غلبے سے باہر نہیں آ پاتے ہیں. یہ اسی میں ہی پوری زندگی گزار دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اچھی زمین میں یہ وہ لوگ ہیں
جو کلام کو سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی وہ ہے جو 30 گنا عمل کر پاتے ہیں، کوئی وہ ہے جو 60 گنا عمل کر پاتے ہیں، کوئی وہ ہے جو 100 گنا عمل کر پاتے ہیں۔ لیکن چاہے 30 گنا عمل کرنے والے ہوں، 60 گنا، ان سب کو خدا پسند کرتا ہے، کیونکہ کوئی بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کلام پر عمل کرنے کی کوشش تو کریں۔ اب اگر آپ بالکل ہی عمل نہیں کرتے، بالکل ہی آپ خدا کی پاک مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور آپ کے اندر سب سے ضروری بات ہے جو آپ کے اندر ہونی ہے وہ ہے محبت، کیونکہ خدا کیا ہے؟ محبت۔ اور جو شخص بھی اپنے اندر محبت نہیں رکھتا ہے، اس نے نہ 30 گنا عمل کیا ہے، نہ 60 گنا کیا ہے، اور 100 گنا کی بات ہی نہیں۔ یعنی کہ وہ سمجھے کہ عمل سے بالکل باہر ہے، کیونکہ اس کے اندر نہ تو محبت ہے اور نہ ہی وہ تربیت کو قبول کرتا ہے۔ یہ بہت زیادہ لازمی ہے۔ آج خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کو دیکھوں، میرا دل اگر تربیت کو قبول کرتا ہے، محبت کو قبول کرتا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے آپ زرخیز زمین کے مالک ہیں۔ اگر آپ کے اندر نفرتیں ہی نفرتیں ہیں، آپ محبت کو قبول نہیں کرتے، تفرقے ہی تفرقے ہیں، آپ کے اندر تقسیم کا عمل جاری ہے، تو پھر آپ یقین کیجئے، کیونکہ ابلیس تقسیم کرتا ہے اور خدا اکٹھا ہے۔ ابلیس چھینتا ہے اور خدا عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں 99 پیروں کو چھوڑ کر ایک کی طرف جانے کا مطلب بھی کیا ہے؟ اکٹھا کرنا، ایک جگہ پہ جمع کرنا، اور یہی خدا چاہتا ہے ہم ایک جگہ پہ جمع کریں، کلیسیا کو ایک ہونے کے لیے دعوت دیں، نہ کہ انہیں بکھیرتے ہی جائیں۔ تو جب آپ انہیں بکھیرتے جائیں گے، یقین کیجئے آپ خدا کے کلام پر قطعی عمل نہیں کر رہے، آپ بالکل بھی اس کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں کہتا ہے کہ جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے۔ آج مجھے سننا ہے، آج مجھے دھیان دینا ہے، میرا دل کس طرح ہے، میں کیسے کلام کو لیتا ہوں، اور پھر میں اس کلام کو لے کر عمل کیسے کرتا ہوں۔ کیا میری زندگی میں محبت موجود ہے؟ کیا میری زندگی میں پیار موجود ہے؟ کیونکہ یہ سب سے ضروری بات ہے، سب سے ضروری بات ہے، کیونکہ یسوع مسیح یہی کہتے ہیں کہ میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا دیا۔ یعنی کہ یسوع مسیح محبت ہی کی بات کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کا سلوک لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، آپ محبت نہیں کرتے ہیں، آپ پیار سے نہیں رہتے، ایک ہی جگہ اکٹھے نہیں رہتے ہیں، کیونکہ یہ کلام کا فیصلہ کلام کہتا ہے کیا ہی خوبصورت ہے کہ بھائی باہم، کتنا خوب ہے، کتنا اچھا ہے کہ بھائی باہم مل کر، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جہاں پہ مل کر نہیں رہا جاتا ہے، تفرقے بازی ہوتی ہے، وہاں پہ خدا موجود نہیں ہے۔ خدا ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا بھی تھا جہاں 2 یا 3 میرا نام لینے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی کہ اکٹھے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ اس کا مطلب ہے کہ بس کوئی بھی اکٹھا ہو جائے۔ اکٹھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی مقام پہ محبت کے ساتھ رہنا ہے، محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ کہ جہاں پہ محبت موجود ہوگی، جہاں پہ پیار موجود ہوگا، جہاں پہ یگانت موجود ہوگی، وہاں میں ان کے درمیان ہوں۔ یہ بڑی گہری عادت ہے۔ اگر گھر میں بھی محبت قائم نہیں ہے، ایک ہی گھر میں آپ رہتے ہیں، وہاں محبت قائم نہیں ہے، تو وہاں ابلیس موجود ہے، وہاں پہ خدا کبھی بھی موجود
نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا وہاں رہتا ہے جہاں کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں گھروں میں بھی، اپنے علاقوں میں بھی اور اپنے ممالک میں بھی، پوری دنیا میں محبت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ محبت پیدا ہو گئی تو یقین کیجئے پھر خدا آپ کے گھر میں ہے، خدا آپ کی بستی میں ہے، خدا آپ کے علاقے میں ہے اور خدا آپ کے اندر ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو یقین کیجئے خدا آپ کے پاس کبھی بھی نہیں، چاہے آپ جتنا مرضی کہتے رہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے، کہتے رہے، کہنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہوتا وہی ہے جو حقیقی معنوں میں ہو رہا ہو، اور تب آپ کی زندگی میں خدا ہے جب آپ کی زندگی میں محبت ہے۔ تو آج ہی سے میں نے اپنے دل کے متعلق سوچنا ہے کہ میرے دل میں تفرقے کتنے ہیں اور محبت کتنی ہے، میں پیار کتنا کرتا ہوں۔ اگر میں پیار نہیں کرتا تو یقین کیجئے پھر میں خداوند کی بات مرضی کے مطابق بھی نہیں ہوں، اور میں نے کوئی پھل نہیں لیا، نہ ہی میری زندگی میں کوئی پھل پیدا ہوا، نہ میں نے خداوند کو قبول کیا ہے اور نہ ہی میرا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ موجود ہے، کیونکہ وہ محبت ہے اور انہی کا اس کے ساتھ رشتہ موجود ہو سکتا ہے جو محبت کے بڑے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اپنے سر کو جھکائیں گے، خدا کی کارآمدی کو محسوس کریں گے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے ایمان کا اقرار